میرا نام مسعود عالم فلاحی ہے. میں نے اپنے گاؤں کے ایک سرکاری اسکول جو اردو مکتب کے نام سے مشہور تھا، اور پھر گاؤں کے مدرسے سے پڑھائی کی. اس کے بعد میں مئو میں جامعہ اسرت الحدیث سے پڑھائی کی میں نے. اس سے پہلے میں نے جو ہے مئو مدرسہ فیض عام سے پڑھائی کی تھی. پھر میں جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ گیا، جہاں سے میں نے عالمیت فضیلت کیا ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے علی گڑھ سے بی اے اور بی ایڈ کیا ہے. جے این یو سے میں نے ایم اے کیا، اور دہلی سے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے. اس وقت میں خواجہ الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ میں ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف عربک، ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، ڈین فیکلٹی آف لیگل اسٹڈیز ہوں. اور اس سے پہلے گورنر میڈم کے تھرو مجھے وائس چانسلر کا بنایا گیا تھا مجھے. میری کتاب ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں کاسٹزم پہ ہے. میں 96 سے مسلم کاسٹ پہ کام کر رہا ہوں. اور اس کتاب کے علاوہ 2 کتاب اور بھی ہیں جو جلد ہی چھپ چکی تھی، لیکن آؤٹ آف پرنٹ ہے، جلدی سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے علماء آتے ہیں مولانا سید نواب صدیق حسن خان بھوپالی. یہ جو ہے 1890 میں یہ ایک دور کے ہیں یہ. اور یہ جو بھوپال کی ملکہ تھیں، ملکہ بھوپال، ان کے دوسرے شوہر ہوا کرتے تھے. یہ ان کی دوسری شادی تھی ان کے بھوپال کے رانی سے. ان کی جو عربی کتابیں ہیں جس میں نام لے لوں کہ الدین الخالص، یہ کتاب ہے حسن الاسوہ بما ثبت من اللہ و رسولہ فی النسوہ. اس میں ان دونوں کتابوں میں ذات پات اور اس پہ مبنی مسئلے کفات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیا ہے انہوں نے، اور شرافت کی بنیاد تقویٰ قرار دیا ہے. لیکن ان کی اردو کتابیں ہیں، اس میں ذات پات کو انہوں نے قائل ہیں اس کے، اور کہتے ہیں ذات پات اسلام کا حصہ ہے. جسے ان کی کتاب ہے اختیار السعادہ بإیثار العلم علی العبادہ، یہ اردو میں کتاب ہے. اور یہ کتاب ان کی جو سیلف آٹوبایوگرافی ہے، ابقاء المنن بإلقاء المحن، یعنی خود نوشت سوانح حیات. ان کی جو ہے اس میں یہ ذات پات کو مانتے ہیں. مطلب عربی میں جو ہے یہ انہوں نے ذات پات انکار کیا ہے، اسلام ذات پات نہیں ہے، لیکن اردو میں یہ ذات پات کا قائل ہے. یہ ایسا کیوں؟ عربی میں اس لیے کیا کیونکہ عرب دیشوں کو پڑھنا ہے، اردو میں کیونکہ بھارت پاکستان کے لوگوں کو پڑھنا ہے، اس لیے ایسا ہی ہے. جیسے آگے لکھتے ہیں ان کی کتاب جو ہے اختیار السعادہ بإیثار العلم علی العبادہ میں لکھتے ہیں کہ ایک جولاہے کا ذکر ہے کہ اس نے ایک شخص شیخ کے پاس چند روز بیٹھ کر کچھ الفاظ اصطلاحات قوم کے سیکھ لیے تھے. اس پر اس نے اپنے آپ کو بڑا عارف، ولی، واصل اللہ تک پہنچنے والا سمجھ لیا تھا، یہاں تک کہ ان کو انتظار مراج ہوا. شیطان نے ولایت درکنار، اصل ایمان بھی بیوقوف کے پاس باقی نہ چھوڑا. ان کی کتاب جو ہے اس میں جو حسن السعادہ بإیثار العلم علی العبادہ کے صفحہ 18 پہ ہے یہ، ٹھیک ہے. اور ان کی جو مجھے ایک بات یہاں پہ سمجھائیے، میں لگاتار آپ کی کتاب پہ ہم چرچا کر رہے ہیں، یہ جتنے علماء رہے ہیں، یہ مطلب ڈیگریٹری ٹرم ہے جلحہ بولنا، انصاری جو ہے جن کو بنکر بول رہے ہیں ہم لوگ، ان کے خلاف سب سے زیادہ فتوے یا اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. ایسا کیوں ہوا؟ وجہ ہوتی ہے کہ برٹش راج میں جو مومن کانفرنس بنی تھی اور یہ فائٹ کر رہا تھا. دیکھیے کسی سطح کے خلاف آپ جائیں گے تو آپ کو پیچھے پڑے گا وہ. تو یہی رہا ہے. برٹش کے خلاف انڈین پڑے تو ان کے خلاف جیل بھیجا، پھانسی دیا، مارا پیٹا، بہت کچھ کیا. تو اسی طرح جو ہے جو مومن کانفرنس تھا بہت مکھر تھا، اور جو پسند برادریاں تھیں بالکل ان کو پتہ نہیں تھا، بعد میں جو ہے ان کے بعد شعور آیا ہے. لیکن جو مومن کانفرنس تھی وہ پہلے سے ہی جاگرک تھی، اور اسی کے جاگرک نتیجہ کہ آج انڈیا میں جو انصاری برادری ہے
ٹاپ موسٹ پوسٹوں پہ بھی ہیں اور بڑی بڑی تعلیم یافتہ بھی ہیں ان کمپیئر ٹو ادر برادریاں مسلم پسند برادریاں. تو ان سے ان کے سطح کو ان کے جو مذہبی جو وہ تھا مذہبی آپ کہیں کہ ان کی مذہبی برچسپ تھا مراٹھی تھی ان کی ٹوٹ رہی تھی. تو اس لیے ان کے خلاف جگہ جگہ یہ کرنا شروع کیا تھا انہوں نے. ہاں جی سر آگے بڑھتے ہیں. تو ان کی جو ایک کتاب ہے جو ان کی سیلف آٹوبیوگرافی ہے جس کو میں نے بتایا تھا میں نے کہ لکھا تھا انہوں نے کتاب کا نام ہے ابقاء المنن بإلقاء المحن. بیسیکلی اس کا عربی اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ ابقاء المنن بإلقاء المحن کہ جو نعمتوں کا باقی رہنا اور مصیبتوں کا آنا. کہتے ہیں کہ مصیبتوں کی وجہ سے نعمتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. مطلب کہ کوئی پوسٹ پا جاتا ہے تو لوگ اس کے خلاف جو ہے سازشیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں وہ انہوں نے عنوان دیا ہے احسانات خداوندی. اس کتاب میں ان کا ایک ٹاپک ہے احسانات خداوندی کہ چیپٹر میں لکھتے ہیں حسب و نسب پر لمبی گفتگو کیا ہے. بعض جگہوں پہ وہ ذات پات کی مخالفت کرتے ہیں, بعض جگہوں پہ سید پرستی میں شیعی نظریات تک پیش کرتے ہیں. سمجھے مطلب جو شیعوں کے نظریات ہیں کہ سید کو درجہ بڑا ہے اور جو وہ حدیثیں جو سنی کتابوں میں آ گئی ہیں یا جو روایتاً صحیح ہیں نہیں وہ بھی ایک موضوع ہے, لیکن درایتاً تو کسی طرح بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو چونکہ قرآن کے آیتوں سے کلیش کر رہا ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں ان چیزوں کو. قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ یا یہ نبی لما تحرم اللہ, اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرا دیتے ہیں جو اپنے اللہ نے حلال کر دیا ہے. پھر یہ کہا کہ جو ہے لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا بالیمین ثم لقطعنا بالوتین. سورہ حاقہ کی آیت ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی ایسی جھوٹ بات بیان کرے تو میں ان کو پکڑ لوں گا اور میں ان کے شہرہ کو کاٹ دوں گا. یہ تک کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں کے خلاف کوئی حدیث پیش کر دیں گے وہ. تو یہ درایتاً چیزیں ہیں. تو جو ہے جگہ وہ جو ہے سیدوں کی تعریف میں لکھتے ہیں, میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں میں شریف النسب ہوں. میں شریف النسب ہے مطلب میں شریف نسب ہوں, لیکن یاد رہے کہ تقویٰ کے بغیر یہ شرف قطعاً نفع بخش نہیں ہے. امام شرانی نے اپنے نسب محمد بن الحنفیہ بن امام علی, دیکھیے محمد بن الحنفیہ محمد جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, لیکن حضرت فاطمہ کی سے نہیں تھے. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو حضرت علی کی دوسری بیویاں تھیں ان کے بیٹے تھے. حنفیہ جو ان کی ماں کا نام تھا تو ان کو حضرت علی کا نام ہی نہیں دیا, انہوں نے محمد بن حنفیہ کر دیا. مجھے سمجھائیے ایسا کیوں کیا گیا, پولیٹیکلی اس کا کیا فائدہ رہا؟ کہ جو پورا جو بنو امیہ بنو عباس سے جنگیں ہوئی ہیں تو بنو فاطمہ کی جنگ ہوئی ہیں, نہ کہ جو ہے حضرت علی کے دوسرے خاندان سے بیویوں کے بیٹوں سے ہوا ہے. وہ لوگ شامل رہے اس میں, جیسے نفس زکیہ پھر جو محمد حنفیہ کا جو ذکر آ رہا ہے اور بھی شامل رہے ان کی دوسری بیویوں کی اولاد. لیکن اصل جو سمجھیے کہ تھیولوجیکل جو کنسیپٹ پیدا کیا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے لیے کیا گیا کہ وہ رسول کی نسل ہے, اسی نسل ثابت کیا گیا ہے. یہاں کے محمد بن حنفیہ کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے, محمد بن حنفیہ. آگے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں وہ جو امام شرانی جو ایک صوفی ہیں اس کو لکھتے ہیں وہ کہ اللہ نے مجھ پر جو احسان فرمائے ہیں ان میں سے ایک شرف نسب بھی ہے. یہ جو ہے لطائف المنن للشرانی کتاب اس میں منشن کیا ہے انہوں نے. اور جو میں نے کوٹ کیا ہے یہ نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب جو ان کی سے ابقاء المنن بإلقاء المحن کی کتاب جو ہے ان کی جو سیلف وہ ہے یہ اہل حدیث اکیڈمی سے چھپی ہے یہاں پہ آپ کے جو ہے لکھنؤ سے, اور اس کو میں بتا دوں کہاں سے کیسے چھپی ہے. اور جن لوگوں نے اس کو جو ہے کیا جو ہے لکھا ہے کہ ابقاء المنن بإلقاء المحن یعنی خود نویش سوانح حیات تسہیل مطلب آسان کرنا, آسان کس کیا ہے جو اس کی لینگویج بہت ٹیڑھی بڑی تھی. اس کو مولانا محمد خالد سیف نے اس کو آسان کیا ہے, اس پہ نظر ثانی کیا ہے قاری نعیم الحق نعیم نے. نواب صدیق حسن خان قنوجی اسلامی کریم لکھنؤ نے 2004 میں چھاپا ہے اس کو. تو خود حدیث علماء نے اس کو کیا ہے, لیکن اس کتاب میں کہیں لوگوں نے جی اس کتاب کہیں لوگوں نے نوٹ نہیں چڑھایا ہے
کہ مطلب اس میں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا آپ نے جو یہ باتیں ابھی کہی ہے, ابھی پاکستان کے علی مرزا نام سے بڑے مشہور انجینئر, علی مرزا انجینئر, تو وہ بھی یہی بات کہتے کہ ان کی موجود ہے کہ کاسٹ سسٹم کے اوپر, تو وہ یہی لائن, وہی آپ نے جو پڑھا ہے وہی لائن ہے کہ میں شریف نسل کا ہوں, لیکن یاد رہے کہ پرہیزگاری کے بنا یہ شرافت بالکل فائدہ مند نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مرزا, کیونکہ مرزا کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آج ان کی بہت فالوور بہت زیادہ ہیں, تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, کہ تو اس میں دقت کیا ہے, جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں دقت کیا ہے, پرہیزگاری تو میں لگا ہی رہا ہوں کہ تمہارے نسل ضروری نہیں, پرہیزگاری ضروری ہے, پھر نسل کا فائدہ ہوگا, ایسے وہ بات ہے. اس ویڈیو مل جائے گی یوٹیوب پہ اگر کوئی سرچ کرنا چاہتے ہیں. جتنے جو کاسسٹ ابلیس وادی علماء ہیں یہی بات کہتے ہیں, سب کے یہاں بات ملے گی. ٹھیک ہے, اور شیطان نے تو یہی کہا تھا, شیطان سے بڑا تو پرہیزگار تھا. کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اتنے سجدے کیے کہ زمین کی کوئی ذرہ باقی نہیں رہی. اور اللہ سے کیا کہا اس نے کہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین, اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور انسان پیدا کیا مٹی سے, میں تو سرشٹھ ہوں, مطلب میرے اندر عبادت تو ہے ہی, میں آدم پیدا ہو رہے ہیں اور شیطان سے پہلے بات کر چکا ہے اللہ کی, تو اس کی عبادت میں کوئی شک نہیں. اور پھر اللہ نے پوچھا کیوں تم نے سزا نہیں کیا, آدم نے کہا کہ اپنے آپ کو تم بڑا سمجھتے ہو یا تکبر کر رہا ہوں, میں تو سرشٹھ ہوں, میں بائی برتھ اس سے اونچا ہوں. ٹھیک ہے, تو جو یہ کہتا تو بیسیکلی ابلیس کو فالو کر رہا ہے. وہ جو یہ مان رہا ہے کہ نسل کا مہتو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ابلیس سے جوڑ رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. قرآن کی یہی تھیوری ہے نا. قرآن نے کہا کہ ابلیس نے کس بات تکبر کیا کہ میں تو پیدائشی لحاظ سے اونچا ہوں, مٹی نیچے ہے آگ سے. سائنٹیفک طور سے مٹی, آگ جو ہے مٹی سے سرشٹ بن جاتی ہے ساری چیزوں سے. اس لیے دیکھیے جو ہے ہندو مذہب میں یا پھر جو پارسیوں کے یہاں جو ایرانی ہیں ان کے یہاں آگ کی پوجا ہوتی ہے, ان کے یہاں آگ جلتے رہتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, اور جو ذکر آتا ہے اس میں کیا نام ہے آدم السلام کے 2 بیٹوں کا, کہ جو ہے جب آپس میں لڑ گئے تو ان کے ایک قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا تو اوپر سے آگ آئی, اس کو جو ہے جلا دیا, جو بھی سب ذکر آتا ہے. تو جو میں دیکھیے میں ادھر بات نہیں کرتا ہوں, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ جو مان رہا ہے کہ نسب افضل ہے تو قرآن کے لحاظ سے وہ شیطان کا بھائی ہے. وہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, بھٹکاؤں گا. کسے بھٹکائے گا؟ کاش میں بھٹکائے گا. اس زمان نماز تو تھی نہیں, روزہ تھا نہیں, کوئی اور کام تھا نہیں. بھائی آدم پیدا ہو رہے ہیں, اس سے بات ہو رہی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھٹکانے کے جب ذکر کیا تو اس ٹائم تو کوئی ایسا جو دین جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز, 30 دن کا روزہ یا حج, تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. تو اس وقت وہ نسل کے آدھار پہ وہ بول رہا تھا کہ میں بھٹکاؤں گا, کہ جس طریقے سے میں نے غرور کیا ہے اپنی نسل پہ, میں لوگوں کو بھی اسی طرح سکھاؤں گا. انسان سے کس بات کا تھا شیطان کو کہ اچھا تم پیدا ہوئے تو ہم کو جو تم نے جو ہے ہم سے اپنے آپ کو صدا کراؤ گے یا ہم سے اپنے آپ اونچا مانو گے. اللہ نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو پیدائش میں نہیں علم کے لحاظ سے فضل کیا ہے. علم الاسماء کیا ہے قرآن کی آیت ہے, وہ علم آدم الاسماء, علم آدم باسماء کلھا, قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آدم کو سارے چیزوں نام سنا دیا. جب فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کر رہے ہیں انسان کو, وہ تو جو ہے وہ مار کاٹ کرے گا, جھگڑا کرے گا کہ بھائی جو میں جانتا تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے کہا, پھر فرشتوں سے کہا کہ یہی نام بتاؤ ان کا, سب فرشتے خاموش کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں. پھر آدم سے کہا تم بتا دیا. پھر آدم اللہ نے کہا کہ بھائی میں نے تم سے نہیں کہا تھا جو میں جانتا تم نہیں جانتے. تو انسان کی فضلت جو ہے پیدائش سے نہیں ہے, علم سے ہے, تقویٰ سے. کون کہہ رہا ہے؟ میں اس پہ ایک چیز اور جوڑ دوں. کئی جیسے ہمارے میں ناستک شبد استعمال کروں, ناستک شاعر ہیں دوست ہیں میرے, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلا ریشنلسٹ مطلب تارکک ویکتی جو انسان جو رہا وہ شیطان رہا. اس نے ترک پہ بات کی کہ میں جو ہے ٹھیک ہوں, کہہ رہے اس کا ترک ٹھیک تھا. تو اس نے پھر وہ لوگ یہ مطلب اگلی لائن وہ بولتے ہیں کہ دیکھو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ترک کو دبانے والا ریلیجن ہے, وہ اندھ بھکتی کو بڑھاوا دینے والا ریلیجن ہے. تو اس کو کیسے دیکھیں؟ اسلام نے ترک بہت مانا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ افلا تاکلون افلا یبصرون کیا ان کے دل تالے پڑے ہوئے ہیں, کیا سوچتے نہیں ہیں, کیا دیکھتے نہیں ہیں. پھر قرآن نے کہا کیا تم جو ہے
उनको देखो, आसमान को देखो, मतलब जो है अफला यंजुरून कैफ खलकत, क्या ऊँटों नहीं देखते हैं वो कैसे पैदा किया गया है। मतलब जो रेगिस्तान का अच्छा, मैं आपकी बात से समझ लिया कि अल्लाह ताला भी तरक्की कर रहे हैं उससे, कि तुम जो है नस्ल के आधार पे तुम बात कर रहे हो, मैं इल्म के आधार पे तर्क करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक, आपकी बात क्लियर हुई। दूसरा बकरा पढ़ लिया ना, जो है अल्लाह जो इंसान की फजलत है क्या है, इल्म के लिहाज से है। और कुरान ने कहा कि जो है एक आयत है कि हमने इंसान को फजल बख्शा किस लिहाज से, जो है इल्म के लिहाज से, वरना जो है शैतान से बड़ा आबिद कौन था, कोई नहीं था। तो अल्लाह का आर्गुमेंट वहाँ मौजूद है। फरिश्तों ने कहा कि ठीक है ठीक है, शैतान का नहीं, हम पता हमारे शैतान क्या करते हैं, हम हमारी श्रेष्ठता पैदाइश के है, इल्म से नहीं मान रहा है वो। अच्छा अच्छा सर, बहुत से और साथी जो एक खानदान में दो लोग हैं, एक पढ़ा लिखा नहीं जाहिल है, हाँ, एक पढ़ा लिखा है, किसी इज्जत होती है, पढ़ी लिखी होती है। लेकिन यहाँ तो ये है कि अगर जाहिल भी हो, लेकिन अगर जो है वो आले रसूल हो, आले सहाबा हो, तो वो ज्यादा इज्जत बन जाएगा। ठीक है सर, मैं क्लियर हुई आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि छूट जाएगा, 20 मिनट बाकी है और कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आप वो सवाल आएगा जो आज पूरा नहीं हो पाएगा, इसका 2 हिस्से करना पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, दो उससे करेंगे। अभी कई अहदीस साथी हैं, वो फिर अपना गुस्सा भी निकालेंगे हम पे, तो उनके को सवाल भी लिया जाएगा। देखिए नवाब साहब ने यहाँ पे अपने को शरीफ नस्ब कहा है। उनकी नजर में जहाँ एक तरफ शरीफ नस्ब होता है, वहाँ रजील नस्ब भी होता है। तो उन्होंने आगे गैर शरीफ नस्ब, कम जात और कम नस्ब के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आपको देखना हो तो सफ़ा, उनकी जो किताब है उसके सफ़ा 46-47 देख लीजिए उठा करके, मिलेगा आपको। कम नस्ब, गैर शरीफ नस्ब, कम जात, कम नस्ब। और उन्होंने अपने नस्बनामे की लंबी फहरिस्त दी है, जिसमें एक नस्ब परस्त सूफी जलालुद्दीन बुखारी मारूफ बे मखदूम जहाँ ने गश्त का नाम भी आता है। नवाब साहब इसके बाद अपने खानदान टाइम लिखते हैं, गोया मेरे और वसल्लम के माबैन 33 आदमी का वास्ता है। इनमें 8 अइम्मा अहले बैत हैं, जिनका शुमार इस्ना अशर मतलब 12, जो शियों के 12 इमाम है उस बारे कहते हैं, जिनका शुमार अइम्मा इस्ना अशर में होता है। फिर जाफर जकी से लेकर जनाब मखदूम जहाँ ने मलके जलाल राबे तक गालिब तमाम औलिया सलाह थे। ये आपके जो है पेज नंबर आपके जो है 33 में मिलेगा आपको ये उनकी किताब में। और देखिए आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देख लीजिए कि शियों के यहाँ जो हदीस हैं, वो उसमें से मेजॉरिटी शियों को मुसलमान मानता है। आपने सुना होगा जो हदीस जो मुतशद्दिद हदीस हैं, मुतशद्दिद कह रहा हूँ मैं, देखिए मैं सब हदीस बातें करता हूँ, मैं जो आलिम है या जो बाशूर लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो मुतशद्दिद हदीस हैं वो शियों को मुसलमान नहीं मानता है, इसमें सुन्नी, उसमें बहुत ऐसे सुन्नी भी जो मुतशद्दिद है नहीं मानता है। तो लेकिन नवाब सिद्दीक खान साहब जो है शियों के जो 12 इमाम की बड़ी बहुत अहमियत मानते हैं। उन्होंने शिया मसला के 12 इमामों की सवानें भी लिखी है, जिनका नाम है उनकी किताब का नाम है तशरीफुल बशर बिज़िक्र अइम्मत इस्ना अशर, यानी 12 इमामों की तस्करा से इंसानी शराफत और अजमत। मेरी बात सुना है, ये अरबी किताब है, उर्दू किताब है, नाम अरबी में है, नाम है तशरीफुल बशर बिज़िक्र अइम्मत इस्ना अशर। ये किताब 12 इमामों के तस्करा से इंसानी शराफत और अजमत। ये किताब जो है 1882 में छपी है, 1300 हिजरी 1882 ईस्वी में छपी है। इस किताब के अंदर जो है जिसमें शरई तौर से उन्हें सादात को अफसर बताने की कोशिश किया है। जंग करबला के सिलसिले में शिया नज़रियात की तर्जमानी किया है। और आमतौर पे जो शिया लोग हैं यजीद को या फिर इमाम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को सही मानते हैं। और जो उनकी कई किताबें लिखी है, एक अहले हदीस आलिम किताब लिखी है यजीद बिन मुआविया, बड़ी मोटी किताब है, बड़ी ज़कीम किताब है। तो उसमें इन्होंने नवाब साहब ने जो किताब लिखी थी तशरीफुल बशर बिज़िक्र अइम्मत इस्ना अशर, इसमें यजीद के साथ यजीद पलिद लिखा है, यजीद के नाम के साथ इन्होंने यजीद पलिद लिखा है। आप जो है इस बात को उनकी किताब में मिल जाएगी आपको जगह जगह। हालांकि अहले उलमा की राय में इनसे मुख्तलिफ है। नवाब साहब अपने वालिद के खलीफा सैयद अहमद शहीद को लिखते हैं, आप आलिम बामल थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इबारत है, इसको पढ़ने की जरूरत है गौर से। आप आलिम बामल थे,
کلکتہ سے لاہور اور شمال سے دکن تک کے اکثر علماء اور عمرہ آپ سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصائح میں نہایت اثر ودیت فرمایا تھا. چنانچہ قنوج اور اطراف قنوج کے 10,000 سے زیادہ آدمی ان کے ہاتھ پر مشرب اسلام ہوئے، جن میں اہل حرفت کی اکثریت ہے اور باقی شیخ سید مغل اور پٹھان ہیں. یہ ان کی کتاب جو ہے، جو سوانح حیات ان کی ہے، اس کے صفحہ 33 پہ ہے. یہ بڑا لاسٹ میں ان کا جو لاسٹ جملہ ہے، جن میں اہل حرفت کی اکثریت ہے اور باقی شیخ سید مغل اور پٹھان ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس اقتباس میں جو یہ بات کہا ہے انہوں نے، اس سمجھ سے باہر ہو رہا ہے، کیونکہ کیا یہ مسلمان نہیں تھے، یا مسلمان تھے لیکن مرتد ہو گئے تھے، یا پھر اسلام قبول کیا، یا وہ لوگ تھے جو ہندو تھے مگر اسلام قبول کرنے کے بعد شیخ سید مغل اور پٹھان بن گئے. یہ امپورٹنٹ سوال ہے. نواز صاحب نے اپنی شرافت نسب کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے اپنے نسب کو جو شریف لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو تطہیر مطلب پاک صاف کی بشارت دی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ وہ پاک صاف ہو. یہ ان کی کتاب کے جو ہے صفحہ 34 پہ آواز ملے گی آپ کو. حضرت فاطمہ کی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسل قرار دینے کے لیے ان ساری مشکوک اور روایتاً غیر صحیح روایات کو اکٹھا کر دیا، جن کو شیعہ حضرات فضائل سادات کے لیے بطور ثبوت نقل کرتے ہیں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اس حدیث سے، بخاری کی حدیث، مسلم میں ایک حدیث تھی جس میں سکلر کا ذکر کیا ہے، کہ لکھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اگرچہ اولاد دختر بیٹی کی اولاد اپنی اولاد نہیں ہوتی، لیکن یہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. دیکھیے کتنی غلط بات ہے. اس شیعہ نظریات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کی ان آیات کو نظر انداز کر دیا جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس طرح سے چلے نسب باپ سے چلتی ہے. اچھا یہ الحدیث سر، الحدیث نارملی طریقے سے تو اس کو نہیں مانتے. جیسے میں ابو سے بات کرتا ہوں، سبھی جتنے بھی الحدیث عالم ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، جو نسل ہے وہ بیٹے سے ہی چلتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نسل چلنے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ الحدیث کے میکسیمم لوگ تو یہی مانتے کہ نسل جو ہے بیٹے سے چلتی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ تھیوریٹیکلی جو حدیث کیا نہیں ہے، پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آگے جو ہے مطلب قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے یا 40 سے، اس میں ڈائریکٹ کہا گیا ہے کہ نبی کو بیٹا نہیں ہے، نسب باپ سے جوڑو. اس کو انکار کر دیا انہوں نے، اور جو حدیثیں جو شیعہ نظریات کو اس پیش کر دیا اپنے فائدے کے لیے. پھر لکھتے ہیں ایک جگہ وہ حضرت حسن سنیے، ہاں ایک جگہ جو ہے اس شیعہ نظریات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حضور کی اولاد تو بیٹی سے چلا دی، لیکن اپنی نسل چلانے کے لیے باپ کا ہی سہارا لیا ہے. تجربہ دیکھ لیجئے کہ اگر نسب بیٹی چلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی تو آپ کی بیٹی چلنی چاہیے. لیکن جو ہے ان کی ماں عثمانی شیخ تھی، مطلب شیخ جو عثمانی ہوتا وہ تھی، باپ سید تھے، مگر کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو عثمانی نہیں لکھا بلکہ سید ہی لکھا. نواب صاحب کی ماں جو عثمانی شیخ تھی، ان کے باپ سید تھے. ان کو تو آپ کہنا چاہیے ٹھیک ہے ہم بھی عثمانی ہو گئے ماں کی وجہ سے. جب حضرت فاطمہ سے نسل چلا سکتے ہیں آپ تو اپنی نسل کیوں چلا رہے ہیں؟ اور آگے دیکھیے آگے کیا کیا انہوں نے کھیل کیا ہے. ایک جگہ وہ حضرت حسن حسین سے متعلق شیعہ نظریات اور روایت نقل کرنے والے لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ محبت سادات مطلب سادات کی محبت عین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ آپ کو ملے گا ان کی کتاب 438 ملے گا آپ کو. پھر شیعہ نظریات کے حامل احادیث جن میں اہل بیت سادات کی اتباع کرنے کی بات کہی گئی ہے اور انہیں قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر چوتھے باب میں ہم کر چکے تھے پہلے ہی. کو نقل کرنے والے لکھتے ہیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور اہل بیت کو ثقلین قرار دے کر دونوں کو ایک ہی سلک مطلب ایک ہی دھاگے میں منسلک کر دیا ہے. اہل بیت کے لیے نہایت شرف کی بات ہے. سوچ لیجیے آپ، یہ ان کی کتاب کے جو ہے صفحہ 40 آواز ملے گی آپ کو. کتنی مطلب ایک حدیث عالم بڑے مانے جاتے ہیں. ان کو جو ہے عرب علماء ان کو امامنا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں ان کو. شیخ قذافی بھی لکھتے تھے امامنا، ہمارے امام ہے یہ امام صدیق حسن خان کو. لیکن اس باوجود جو ہے انہوں نے کتنی غلط بات کہا ہے. مطلب انہوں نے قرآن کے کو برابر کر دیا اہل بیت کو، کہ مطلب جو ہے اس میں یہ حدیث میں تھا نا کہ میں اپنے بعد جو ہے تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اپنے اہل بیت کو، تو جو اس کو تم مضبوط پکڑے ہوگے تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ بالکل قرآن کے اس طرح کے حدیث کا صحیح مفہوم غلط ہے. اوپر ہم بیان کر چکے ہیں اس میں چوتھے باب میں.
کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. نواب صاحب آگے حضرت حسن حسین فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں. مطلب ان کی جو ہے مناقب ان کی جو ہے فضیلتیں بیان کرتے لکھتے ہیں کہ یہ فضیلتیں تمام سادات کے لیے. چونکہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کو اہل بیت میں سے قرار دیا ہے. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ اور حسب و نسب کا ایک عظیم سلسلہ ہے. جب وہ آل رسول ہیں تو وہ سادات جو حضرت فاطمہ کے زمانے سے تا ظہور مہدی دنیا میں گزر چکے ہیں یا گزریں گے یا فی الحال موجود ہیں، سلسلہ نسب میں دوری کم ہونے کے باعث بالاولا بیت نبی داخل ہیں، بشرطے کہ ان کا اعتقاد و عمل قرآن مجید کے مطابق ہو. ان کی ایک بات ان کی کتاب کے جو ہے صفحہ 41 پہ ہے. اچھا یہ سر میں تھوڑا سا روک رہا ہوں. مہدی کی آمد کی جو بات ہے تو شیعہ کی بات ہے، تو اہل حدیث بھی اس کو مانتے ہیں کیا؟ وہ تو امام رہیں گے، شیعوں کی امام رہیں گے نا. میں سوالتا ہوں. جی جی. یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ابھی تک مطلب جو اتنے جو سید گزریں گے وہ سب جو ہے اس میں شامل رہیں گے، چاہے مطلب کیا مہدی کے آنے تک بات کر رہے ہیں وہ. اس لیے دیکھیے نواز صاحب جو ہے ان کی کتاب بھی ہے مہدی کے اوپر، بڑی لمبی کتاب لکھی انہوں نے کہ جو ہے مہدی کیا میں بتا رہا ہوں. اس کتاب کے 9 باب میں آ چکا ہے، میں بیان کر چکا ہوں کہ سنی علماء کی ایک بڑی تعداد نے تصور مہدی کو شیعی نظریہ قرار دیا ہے. جو سنی حضرات تصور مہدی کے قائل ہیں وہ صرف امام مہدی لکھتے ہیں، وہ صرف امام مہدی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں. نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ جو سنیوں کے ہاں جو اختلاف ہے آلریڈی جو ہے امام ابن خلدون سے لے کر کے لاسٹ بہت سے علماء نے اعتراض کیا ہے. علامہ قرطبی کی بڑے فتوے موجود ہے، جو ایک عالم انڈیا گزرے ہیں جو ہے انہوں نے بات لکھی ہے اس بات کو خان صاحب نے. تو جو سنی علماء جو مانتے ہیں لکھتے ہیں کہ امام مہدی لکھتے ہیں، لیکن شیعہ لکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام لکھتے ہیں. نواب صاحب نے شیعوں کے مطابق کرتے ہوئے ان کو لکھا امام مہدی علیہ السلام لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الاذاع لما کان وما یکون من بین ید الساعہ. یہ کتاب جو ہے چھپی ہے مطبع صدیقی 1870 چھپی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے مہدی امام مہدی تصور صحیح ہے اور اس میں جتنی حدیثیں آتی ہیں سب جو ہے حد تعدر پہنچتی ہیں. لیکن پورا علماء کا ایک گروپ ہے سنیوں میں اس کو انکار کرتا ہے کہ یہ شیعوں کے نظریات ہے چلایا ہے. نواب صاحب آگے لکھتے ہیں کہ اہل بیت سید ہونے کا فضل صرف انہی لوگوں نہیں پہنچے گا، انہی لوگوں کو پہنچے گا جو کتاب سنت پر عمل پیرا ہوں، شیعہ خوارج اور روافض کی طرح گمراہ نہ ہو. جس طرح قرآن میں کرامت امہات المومنین کے لیے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کرامت کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی برا کام کیا تو انہیں 2 گنا عذاب ہوگا، اسی طرح اگر سید سنی بڑے گناہ کا مرتکب کرے گا تو وہ 2 عذاب کا مستحق ہوگا. پھر اگر وہ عالم ہو کر اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو اور زیادہ مستحق عذاب ہوگا. غرض کے سید اور ذریت نبی کی اولاد سے ہونا کوئی آسان بات نہیں. یہ جو ہے ان کی کتاب میں آپ کو جو ہے پیج نمبر 43 ملے گا آپ کو. وہ حسن نسب کی چند باتیں کے وہ حسن نسب کی لکھتے ہیں، وہ حسن نسب کی چند باتیں کے ذریعے لکھتے ہیں. میرے علم کے مطابق حضرت مخدوم کے زمانے سے آج تک ہمارے خاندان میں کوئی بیوی مطلب کوئی خاتون نسب نامہ کے اعتبار سے غیر کفو نہیں آئی. البتہ 3 عورتیں ایسی مستثنا ہیں. ایک والدہ محترمہ کہ وہ حضرت عثمان کی خاندان سے تھیں، دوسری میری اولاد کی والدہ کہ وہ صدیقی نسب سے تھی، اور تیسری رئیس عالیہ سلطان جہاں بیگم رانی بھوپال جن سے نواب صاحب نے دوسری شادی کی تھی کہ یہ قوم افغان سے تعلق تھی. باقی جملہ ازواج مطلب بیویاں، باقی تمام نئی یا پرانی بیویاں بنی فاطمہ ہی سے تھی، مطلب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سے تھی. اب جو اولاد کی شادی ہوئی ہے تو پھر خاندان سادات صحیح نسب سے قرابت جا ملی ہے، اللہ کا شکر ہے. عربیت قوم، سیادت نسب اور عربیت لغت وہ شرف عظیم ہے جو ہمیں جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیدائشی و دینی ملا ہے. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میری اولاد ظاہری حسب کے ساتھ ساتھ نسب کی حفاظت اور صحت ولادت، مطلب جو وہ جو ہے لڑکی تلاش کریں گے اس کے لیے صحیح ہونے کی بات کر رہے ہیں. وہ صحت ولادت مطلب جس سے اولاد پیدا ہوگی اس کی نسل کی بات کر رہے ہیں، یہ نہایت اہتمام رکھے گی اور سیاست نسب کے شرف عظیم کو سمجھے گی، اگرچہ تقوی و طہارت کے بغیر آدمی میں کوئی بزرگی نہیں. یہ ان کی کتاب کے جو ہے صفحہ 170 میں ملے گا آپ کو 170 پہ. نواب صاحب نے جگہ جگہ نسب کی شرافت کی بات کی ہے. پھر آگے نسب قابل فخر نہیں کے تحت لکھا ہے کہ صرف شریف النسب ہونے سے نجات نہیں ملنے والی، کیونکہ اللہ کے نزدیک شرافت و عمارت کا نہیں بلکہ تقوی و طہارت کا اعتبار ہے. ہاں، جب کوئی نسب والا حسب والا لکھتے، جب کوئی نصیب حسیب نسب علی و حسب جلی یعنی اعلیٰ حسب نسب کے مالک لوگوں کا کام بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کریم کے مطابق اسے عزت تو بخشتا ہے. اس کے یہ معنی یہ ہے کہ سید جب عالم عامل یا عارف کا کامل ہو وہ غیر سید عالم و عارف سے زیادہ صاحب شرف ہوتا ہے، اور اگر سید جاہل بددین بدعقیدہ بدعتی ہو تو اس کا حسب نسب کسی کام نہیں آئے گا. یہ ان کی کتاب کے صفحہ 96 میں عبارت ہے. نواب صاحب کا پہلا نکاح بھوپال ریاست کے وزیر اعظم مولانا محمد اسحاق صاحب کی بیوہ بیٹی سے ہوا. ان کے مطابق اس خاتون میں حسب و نسب مال و جمال دینداری سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس کی دینداری کو شادی کی. ان کی کتاب خود لکھتے ہیں وہ. پھر آگے بہنوں بچوں کی شادی کا مسئلہ کے عنوان سے لکھتے ہیں، جب بالغ ہوا تو بہنوں کی نکاح کی فکر دامنگیر ہوئی. انتہائی حیران تھا، نہ برادری رکھتا تھا نہ کوئی شخص برادری میں تھا. چاروں نچار بڑی ہمشیرہ بڑی بہن کا عقد سید عزیز حسن بن سید شریف حسن مفتی فرخ آباد سے کر دیا. دوسری بہن کی شادی بلگرام میں سید عبدالعزیز واسطی سے کر دیا. تیسری بہن کا عقد شیخ حامد حسین بن مفتی محمد حسن مرحوم بریلوی سے کیا. یہ میرے حقیقی ماموں کے چھوٹے بیٹے ہیں. پھر یہی دقت اپنے لڑکوں کی شادی کے وقت پیش آئی. چنانچہ لڑکوں کے لیے میر حیدر علی ساکن موضع بیتی ضلع فتح پور کی بیٹیوں علاقہ اربک بیٹیوں کو کمال صحت و نسب کی وجہ سے اختیار کیا گیا. کہ لڑکی کی شادی رئیس عالیہ مطلب بھوپال کی جو رانی تھی کی عنایت سے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے میر عبدالحی خان بن مولوی سید رزاق کے ساتھ ہوئی. رئیسہ کی طرف سے ان سب بچوں کو خطاب و القاب ماں اختار جاگیریں حاصل ہوئی. یہ بات ان کی کتاب کے جو ہے صفحہ 233 سے 234 میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم کی بیٹی بیٹی چاروں سوا موجود تھی، مطلب جو ہے وہ حسین جمیل بھی تھی، حسیب بھی تھی، خوبصورت بھی، دیندار بھی تھی، لیکن نواب صاحب نے ان کے بقول صرف اس کی دینداری دیکھ کر شادی کی، مگر بہنوں بچوں شادی میں صرف انہوں نے ذات دیکھی. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے نظریات کی وجہ سے ایک پاکستانی اہل حدیث عالم مولانا حافظ زبیر علی زئی 1957-2013 نے ان کو اہل حدیث کے ذمہ سے کر دیا ہے. یہ لگتا کہ وقت کافی ہو گیا ہے اور یہ بات پوری نہیں ہوئی. ہاں کوئی بات نہیں سر، اس کو دوبارہ کل بھی آپ کی اگر چھٹی ہو تو کل دوبارہ کر لیں گے ہم. نہیں، اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ نواب صاحب کی جو کتاب پڑھی ہے تو بالکل برہمواد ہے، شیطانواد بھری پڑی ہے، اور کوئی بھی جو ہے ابھی تک میں نے ایسی تحریر نہیں دیکھی حدیثوں کی طرف سے جس سے مخالفت کیا کسی نے ہو یا اس کو رد کیا ہو. جن لوگوں نے اس کی تصحیح کیا ہے یا اس کی جو آسان کیا اس کا کہ اس کو نے کہا کہ یہ غلط ہم نہیں مانتے. کئی سوال بھی آئے ہوئے تھے، میں ایک آدھ سوال دیکھ لیتا ہوں. سوال کر لیتے ہیں، باقی کل کر لیں گے جو بچا ہوا ہے. سوال کر